باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک تمام عزاداروں دی حفاظت فرمائے اور عشرہ ماہ محرم امن و امان نال اور پرسکون طریقے نال عقیدت و احترام نال گزارن دی توفیق عطا فرمائے پاکستان دی اللہ حفاظت فرمائے پاکستان دے عام محافظہ دی اللہ حفاظت فرمائے تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں دی قبولیت واسطے درود ایک مرتبہ سارے حضرات عزیزان کرام قدر جیسا کہ تمام دوستوں دے علم سے ساڈا عشرہ محرم جڑی آیت مجیدہ دے تحت جاری ہے خالق نے فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل زائل ہو گیا حق آ گیا اور باطل ختم ہو گیا ان الباطل کان زہوقا اور اللہ فرما رہے ہیں باطل جانے ہی والی چیز تھی باطل تو مٹ جانے والی چیز تھی آخر حق کا حق ہی رہ جائے گا میرے محترم سامعین جڑے بندے متواتر آ رہے ہیں الحمدللہ تمام دوست وہ اسائیں 7 دن جڑی چیز نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے آج میں انہوں تکمیل دینا چاہنا اس موضوع میں مکمل کرنا چاہنا کل انشاءاللہ عزاداری کے متعلق بھی کچھ موضوع سارا یہی رہے گا لیکن انہوں میں کچھ کلوز کرنا چاہنا یہ الحمدللہ قرآن چوں ثابت ہو چکا ہے کہ اللہ حق ہے قرآن چوں ثابت ہو چکا ہے کہ ذات مصطفیٰ حق ہے قرآن چوں ثابت ہو سکا ہے کہ دین اسلام حق ہے اور قرآن چوں ثابت ہو چکا ہے کل تک دی مجلس کہ قیامت حق ہے یہ سارے حق قرآن چوں ثابت ہو چکے ہیں میرے محترم سامعین آج پھر میں نا جی دوبارہ ایک مرتبہ پہلی تو لے کے ہن تک دی ساری گفتگو اگر سمیٹا تے پوری کائنات دے پہلے تے آخری حق دا نام اللہ ہے کائنات دا پہلا حق بھی اللہ ہے اور کائنات دا آخری حق بھی اللہ ہے یہ تعلیم شکریہ یہ تعلیم ہر نبی اور ہر ہادی دے اندر ہے اور پیغمبر کو بھی خالق نے یہی فرما رہا ہے قل هو اللہ احد میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے پھر اگلی صفت دوسری اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے پوری دنیا نیاز مند ہے وہ بے نیاز ہے وہ کسی کا محتاج نہیں یہ اللہ دی دوسری صفت سورہ اخلاص دی اللہ فرماتا ہے لم یلد اگلی اس کی یہ صفت ہے کہ اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا اس نے کسی کو جنم نہیں ہے یہ تیسری صفت چوتھی صفت ہے ولم یولد اس کو بھی کسی نے جنم نہیں دیا اس کو بھی کسی نے پیدا نہیں کیا یہ اللہ دی چوتھی صفت ہے اور آخری صفت ہے ولم یکن لہ کفوا احد وہ ایسا ایک ہے کہ اس کے برابر آنے والا کوئی نہیں وہ ایسا ایک ہے کہ اس کا ہمسر کوئی نہیں وہ ایسا ایک ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں ایک کل کہہ کے اللہ نے اپنی 5 صفتاں بیان کی ہیں کل میرے حبیب کہہ دو یہ وہ حق ہے جنہوں اللہ حق کہہ رہا ہے تو کہہ دے اللہ جیسا حق نبی جیسے حق نو شکریہ کہ بلا کہہ رہا کہ کل تو کہہ دے تو کہہ دے یہ اللہ سانو کیوں نہیں آندا کہ میں حق ہاں اللہ سانو کیوں نہیں آندا میں احد ہاں اللہ سانو اسی دے بندے ہیں تو پوری دنیا تے علماء نے دسیا کہ اللہ شارک تو زیادہ قریب ہے ساڈے ایڈا قریب ہے تے اسی دے بندے ہیں وہ خالق ہے ساڈا اسی مخلوق ہاں اسی ساجد ہاں وہ مسجود ہے اسی عابد ہاں وہ معبود ہے اسی دے ایڈے پیارے بندے ہیں اس آپ بنایا ہے تے بنا کے آندا ہے بتین و زیتونی بطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم قسمہ اٹھا کے آندا ہے میں انسان کو بڑا خوبصورت بنایا میں انسان کو بڑا کمال بنایا ساری مخلوقات تو افضل بنایا ایڈا سونا تے چنگا بنان تو بعد سانو ہی آگ چھڑے میں احد ہاں
سانو بنا کے آکھے بھی میں ایک ہاں، میں سمد ہاں، میں لم یلد ہاں، میں ولم یولد ہاں، میں ولم یکن لہ کفوا احد ہاں۔ اگر تسی توجہ کرو نا جی، کل تو بعد صفتاں نے اللہ دیا، کل میرے حبیب تو کہہ دے، میرے حبیب تو کہہ نا، تو کہہ، تیرا کہنا ہی حق ہے، تیرا کہہ دینا ہی حق ہے۔ مجھے بندے دیکھیں یا نہ دیکھیں، میں کسی کے سامنے آؤں یا نہ آؤں، میں کسی نو سنیا جاواں یا نہ، کسی دے ذہن چ آواں یا نہ، کسی دے خواب سماواں یا نہ، کسی دے میں متھے لگاں تے پاویں نہ لگاں، جدوں تو کہہ دیتا نا بس میں حق ہاں۔ کل میرے حبیب تو کہہ دے کی اگلیاں صفتاں نے کل تو بعد کل هو اللہ احد۔ ہن میں کل نو ذرا ایک پاسے رکھنے لگا، باقی صفتاں گن لگا۔ کل میرے حبیب کہہ دو کیا هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سورہ اخلاص وچ 5 اللہ دیاں صفتاں نے اور 5 ہی اللہ دیاں صفتاں۔ سبحان اللہ، 5 اللہ دیاں صفتاں نے تے 5 ہی اللہ دیاں صفتاں۔ سبحان اللہ، بھی 5 نے، 5 اللہ دیاں صفتاں نے، اُدھیاں 5 صفات سارے سامنے آئیاں نے۔ یہ مطلب یہ ساڈا ہن حق ہے کہ نبی آکھیا، نبی نو اللہ فرمایا کل تو کہہ دے۔ اچھا بڑی بڑی آکھیا کل اعوذ برب الناس، کل اعوذ برب الفلق، قل یا ایھا الکافرون، قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ پھر کدھر فرمایا کل میرے حبیب ان سے کہہ دے اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو تیری پیروی کرے۔ کل 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 تو کہہ دے۔ میرا خیال ہے سانو نا کچھ بندے دے پتراں والی گل کرنی چاہیے، کوئی سانو سمجھ آ جانی چاہیے۔ جیڑا اللہ ساڈے جیسیاں نال مصطفیٰ نو کڈ کے گل نہیں کردا، ساڈی بخشش محمد تو بغیر کیسے؟ شکریہ کہ بلا پیغمبر دے وسیلے تو پیغمبر دے وسیلے تو بعد جڑا ساڈے نال گل نہیں کردا، وہ پیغمبر دے یار وسیلے نو وچوں کڈ کے ساڈے جیسے دی بخشش کیویں کر لے گا؟ اللہ تے سانو منہ نہیں لاندا، پیغمبر نو آندا حبیب تو ان سے کہہ دے، تو ان سے کہہ دے۔ آج دا جملہ ہے قبلہ ابتدائی کہ نبی سے اللہ کا بار بار کہنا حبیب یہ بات بھی تو کہہ دے، یہ بات بھی تو کہہ دے، یہ بات بھی تو کہہ دے۔ اگرچہ فرماندہ وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، میرا پیغمبر اس وقت تک نطق نہیں کرتا جب تک میری وحی نہیں ہو جاتی۔ نبی گل تے او دی وحی نال ہی کردا ہے، پر کردا تے پھر بھی نبی ہے نا۔ بھائی اللہ دی وحی تو بغیر شکریہ کہ میرا نبی گل نہیں کرتا تے کردا پھر میرا نبی۔ اس زبان وچوں نکلے ہے هو اللہ احد، یہ بھی حق ہے، اللہ صمد یہ بھی حق ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد حق ہے۔ پیغمبر دی زبان ایک قبلہ ایسی زبان ہے جدی جدوں ہلی ہے نا وچوں حق ہی نکلیا، بس جدوں ہلی ہے بس حق نکلے، جدوں ہلی ہے حق نکلے۔ اچھا یا قرآن نکلے یا حدیث نکلی، پیغمبر دی زبان تے ہلن نال یا قرآن جاری ہویا یا حدیث جاری ہوئی۔ اس تو علاوہ پوری زندگی نبی دا کوئی کلام ثابت ہی نہیں کر سکتا، یا قرآن ہے یا حدیث، نبی بولے نے یا قرآن ہے یا حدیث۔ اچھا کمال ہے کہ بندیاں نوں یہ بھی پتہ کوئی نہیں پہ ہن قرآن پہ بولتے ہیں تے ہن حدیث پہ بولتے ہیں۔ یہ بھی نبی نے آپ ہی اس زبان نہ دسنا ہے، اے میری گلاں قرآن لکھ لو، اے میری گلاں حدیث لکھ لو۔ اگر بندیاں نوں کچھ اہمیت دا احساس ہو گیا ہے، لوگ کہتے ہیں چودھری صاحب، خان صاحب، سر جی تہاڈا قلم چلنا، تہاڈا قلم، اے قلم تے ایک سائن ہونے نے تے ساڈا کام ہو جائے، ایک ہو جائے۔ میں کل تک ثابت کر چکا ہوں کہ پیغمبر گل کرے تے اللہ راضی ہو، پیغمبر گل کر رضی اللہ قولا، پیغمبر گل کرے تے اللہ راضی ہو جائے۔ اچھا پیغمبر دی زبان حل دی اللہ دی وحی نال، اللہ دی وحی نال دی، یہ مطلب ہے جنوں نبی جو آکھے اس زبان نال، جنوں نبی جو آکھے اس زبان نال او ہی اتنی اہمیت ہے اس زبان دی کہ حرکت بھی کرے، نطق کرے
تے اللہ دی وحی تو بغیر نہیں کرتی. کلیاں بہ کے سوچی جدو اس زبان دا پوری کائنات تے جوڑ کوئی نہیں, جنہیں چوسی ہوئے او دا جوڑ کے تھوڑا بجا جدو اس زبان دا جوڑ شکریہ مولا تعالیٰ جزا دے جنہیں یہ زبان چوس کے کائنات اپنی خوراک دا ابتدا کیتی ہوئے انہاں لوگاں دا جوڑ کتھوں لبے گا. پیغمبر نے اس زبان نال لوگاں نو سمجھایا نہ سمجھے نے بندے تے ویسے زبان تے کمال ہے. زبان وچ عیب نہیں, بندیاں وچ عیب ہو سکتا ہے, زبان وچ عیب نہیں. ایک مہربانی کرنی ہے, عقیدہ اپنے کولوں نہیں بنانا. یہ جڑا محاورہ بنے نا یہ تازہ ہی بنے ہیں. جی میں ایک دن میں کہا سی نا ایک کسی سس دا فرمان کہ جتی جڑی عورت ہوندی ہے پیر دی جتی ہوندی یہ میں کوئی نبی دا کسی ولی دا فرمان نہیں, یہ کسی بگڑی سس دا فرمان. اج کل ایک فرمان بڑا جاری ہویا ہے, قبر اپنی اپنی تے عقیدہ اپنا. بھائی جی قبر اپنی اپنی تے عقیدہ اپنا اپنا. میں تھانوں قرآن دے سامنے کھلو کے دس دیا قبر اپنی اپنی جے, عقیدہ اپنا اپنا نہیں. عقیدہ اوہی ہے جڑا زہرا دے بابے دے منہ چ. کیا بات ہے, مولا تعالیٰ جزا دے گا بھائی, کیا میرٹ تے جناب سن رہے ہیں. میں کہنا عقیدہ ساڈا عقیدہ نہیں, ساڈا اپنا کوئی عقیدہ نہیں. ساڈا عقیدہ مصطفیٰ نال بندا ہے. اللہ نو کنے اللہ مننے نے, ایک نبی دی زبان تے, ایک اے قرآن ہے کدے تے اعتبار کیتا نبی دی زبان تے. اے سارا نبی دی زبان چوں نکلے آجے تاں حق ہے تاں ٹھیک ہے. پیغمبر جو دسنا نا جی او عقیدہ بنانا ہے, عقیدہ بنا کے پیغمبر تے نہیں پانا. بہت شکریہ مہربانی. عقیدہ بنا کے تے آپ ادھر نہیں پانا. علامہ اقبال انج کر کے بیٹھا تو تصویر تے دیکھی ہوئی انج کر کے بیٹھے نے. ہاں کسی بندے پوچھا انج بیٹھے ہو کی گل ہے, فرمان لگے پریشان ہوں کدے تو ہو سکا مولویاں تو مولوی جڑے فقی ہوندے نے فقہ دے فتوی دیندے نے انہاں تو پریشان. ہائے ہائے کتھوں لبے ایڈا مفکر بندہ. انہاں پوچھا جی تانوں کیوں ایڈی پریشانی ہے؟ فرماتے نے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدلتے. سبحان اللہ, خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس قدر ہوئے فقیہان حرم بے توفیق, ہوئے کس قدر فقیہان حرم بے توفیق. وہ اللہ جو بندے ہو قرآن بدل دے ہو, آپ بدلو یار. بدلنا تے اساں نا, مولا تانوں جزا دے وے, بدلنا پھر اساں ہی. پیغمبر دی زبان نال بدل جاؤ, محمد دے فرمان نال بدل جاؤ. ویسے اسی تے نبی پاک نو ویکھیا ہی نہیں نا. ابو جہل روز نبی نو ویندا سی تے بدلدا پھر بھی نہیں. یہ دا مطلب ہے جو حق کو دیکھ کے نہ بدلے وہی ابو جہل ہوتا. جڑا حق نو ویکھ کے نہ بدلے وہ ابو جہل. عقیدہ جڑا نا جی عقیدہ, انہوں عقیدے نو حقیقت پتہ کی میں جو کوئی سمجھ سکیا نا جی اپنا نبی صاحب, میں سمجھ سکیا کہ اساں کئی گلاں دی ادھی تشریح کر کے نا ادھی تشریح کر کے تے داد لے لئی. سانو پتا سی اگلی گل کی تے داد نہیں لینی. کئی گلاں ادھیاں ادھیاں کریے. آ جن ٹیوے لان والے ہوندے نے کدی ٹھوک کے گل نہ کرن, انہاں دی گل دی سمجھ نہیں آؤندی. ٹیوے لان والے جن ہوندے نے گل ہی اجی دی روڑ موڑ چھڑدے نے, صاحب نہیں لگدا آندا کی ہے. پھر ٹیوے والیاں گلاں نہ کرو, گلاں حق کرو, گلاں ٹھوک کے کرو. میں ایک مثال عرض کر دوں. اے میرا دوست اے زیارتاں کر کے آیا الحمدللہ, اے مینوں ہر جگہ نال رکھیا ہے. زیارتاں تے باقاعدہ لائیو بکھاندے نے. میرا دوست میرے پنڈ ہے افضل ہے. یہ حج تے بھی بندے جاندے نے, زیارتاں تے بھی بندے جاندے. میں تو ایک صرف مثال دین لگا عقیدے دی. یہ گل اساں بنائی نہیں, ساڈا عقیدہ پیغمبر دی زبان چوں نکلے. پیغمبر دی اے کھلا قرآن تے میں باوضو کھڑا. سانو اس قرآن دی قسم آ جڑا اساں علی ولی اللہ پڑھیا نا, اے محمد مصطفیٰ کہ علی اللہ دا ولی. سرکار
پیغمبر تو یار جاری ہونا، پیغمبر بولن گے تو پھر عقیدہ بنے گا. پیغمبر دا اٹھنا عقیدہ ہے، بہنا عقیدہ ہے، سونا عقیدہ ہے. نبی دا چپ رہنا عقیدہ ہے، نبی دا بولنا ساڈا عقیدہ ہے. کئی بندے ساڈے تے شک شبہ دا اظہار کردے نے پی ایویں عقیدے نال گلاں کردے نے عقیدے نال. مثلا امام حسین علیہ السلام دے روزے دی قبر پاک دی ذریعے اقدس دی ایک زیارت 90,000 مقبولہ حج دے ثواب دے برابر. مثال عرض کر رہا ہوں، حضرت امام حسین علیہ السلام دی روزہ مبارک دی زیارت او جدی قبر دی زیارت 90,000 حج دا ثواب ہے، او دا منہ ویکھن والے نوں کنا ثواب ہے. یار اجے تے قبر دی گل ہو رہی ہے، قبر پاک دی گل ہو رہی ہے. وہ پھر بندے سوچتے ہیں کہ یار ویکھو گل کرو 70,000. امام نو جنہیں پوچھنا شروع کیتا سی نا وہ 10-20,000 تو شروع ہوئے سن. ہو سکے اینا فرمایا 3 ہو سکے 30,000 حج دا ثواب وہ بھی مقبولہ ایک زیارت. امام نے فرمایا 40. ہاں جی فرمایا 50. اینے فرمایا 60. 90 تے جا کے وہ آپ ہی چپ ہو گیا. 90,000 حج مقبولہ دا ثواب ایک زیارت. اینی ایسا کر دیتی ہے تو دوسرے دوستاں سمجھا لو بھائی اے بیت اللہ دے حج تو بھی گئے جی، انہوں نے لوڑے حج تے جان دی، اتھے گئے 90,000 حج دا ثواب لکھوایا تے کر. ساڈی گل پوری کسے نہیں سنی. یقین کرو میں کیتیاں نے جی گلاں، میں تشریحات کیتیاں نے، پاویں کسے نوں پسند آون یا نہ. میں جی تشریح کرنا چاہتا میرے اہل سنت والجماعت دوستو، میرے اہل حدیث دوستو، میرے دیوبندی عزیزو، بسم اللہ جزاک اللہ. میں قرآن ہاتھ چ لے کے کہہ رہا تسی فکر نہ کرو اسی اسلام تے دین تے مذہب تو دور نہیں. پاویں حضرت امام حسین علیہ السلام دی قبر دی ایک زیارت 90,000 حج دے برابر بھی ثواب رکھ دی ہوگے نا، حج امام حسین دا بھی اتھا ہی ہوندہ ہے. ہاں تو خیر ہوگا تو خیر. حضرت امام حسین علیہ السلام بھی حج کیتا ہے تو بیت اللہ دا کیتا ہے. زین العابدین علیہ السلام نے حج کیتا ہے تو بیت اللہ دا کیتا ہے. کربلا تو پہلے بھی حج اتھا ہی ہوندہ سی، کربلا تو بعد بھی حج اتھا ہی ہوئے گا. کوئی بندہ ایک زیارت نہیں، 1000 پیغمبر اعظم دے بیٹے دی زیارت کرے. حاجی ادوں بنے گا جدو کعبے دے جا کے طواف کرے. پہلی گل تے بہت شکریہ کرنا تھوڑی تائید بات کی اللہ صاحب شامل ہو گئی. ہوں میرا حوصلہ بن گیا کہ میں جی تشریح کر دیا. اصل وچ گل کی جنی محنت دین تے کربلا والیاں دی نا اونی منا والیاں دی نہیں. تے کمال ہے کہ خاندان بھی بکھرے بکھرے نہیں، تقابل بھی کوئی نہیں، تقابل کوئی نہیں، کوئی تقابل نہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ایک ہی خاندان ابراہیم تو لے کے محمد تک، محمد تو لے کے محمد مہدی تک. پیچھے آل ابراہیم نے تے اگے آل محمد نے. انہوں دا بھی نماز ذکر ہے، انہوں دا بھی نماز ذکر ہے. بھائی درود نماز پڑھیا جاندہ نا جی، یہ بکھرے بکھرے نہیں، یہ بکھرے بکھرے نہیں، ایک ہی خاندان ہے. اگر پچھلی مجلسہ یاد ہے تو پتہ جی اللہ نے فرمایا سی دین تو اڈے پیو دا ہے. بولو بھائی یاد آ گیا، یاد آ گیا. مولوی اگر دین تیرے پیو دا انہوں نے تیرے پیو دا. اللہ فرمایا ابراہیم دیو پترو تسی آکھو دین ساڈے پیو دا ہے. غریب و سادہ اور رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. ایک کہانی شروع ہوئی ہے منا چ، مکی ہے کربلا چ. اوتھے خلیل دا بیٹا سی، ایتھے حبیب دا بیٹا ہے. بکھرے بکھرے نہیں، میں پہنا بکھرے بکھرے نہیں. گل کی اوتھے مشکاں ہوئیاں نے، مناچ مشکاں ہوئیاں، ایتھے پریکٹیکل. مشکاں کدی کیتی فوجی مشکاں کرتے ہیں، ایتھے مورچے بھی پٹتے ہیں، تار بھی بچھاندے ہیں، گڈیاں تے مٹی بھی ملتے ہیں. جنگ کوئی نہیں ہوتی، جنگ کوئی نہیں ہوتی، مشکاں کرتے. کرکٹ دے کھلاڑی مشکاں کرتے ہیں، اتنے جا کے کتے میچ لڑنا ہوتا کسی نے، لیکن پہلے مشکاں آپس کرتے ہیں. مشکاں آپس ہوندیاں، مشکاں تو بعد وہ اصل ہوتی.
مشق پریکٹس کا نام ہے، اصل میچ بعد چاہتا ہے۔ مناج پریکٹس ہوئی ہے، یار مناج پریکٹس ہوئی ہے، پریکٹس ہوئی ہے۔ کربلا جو دا ریزلٹ نکلے اوتے پریکٹس کیتی ہے خلیل خدا تے اودی اولاد، ایدہ باقاعدہ امتحان دیتا ہے محمد دیا۔ اور یار تو انہوں پتہ ہے پریکٹس سے جو نقصان نہیں ہوتا، جنہا اصل تے جا کے نقصان ہوتا، اصلی جنگ ہوئے تے نقصان ہوتا ہے، پریکٹس تے آپس دی ہوندی، پریکٹس آپس ہوندی۔ اسے واسطے اتھے پانی دی تلاش ہوئی ہے تے لب گیا ہے، ایتے تلاش ہی نہیں ہوئی تے پھر لبا ہی نہیں۔ پریکٹس دا نام منا ہے۔ حقیقت عبدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ مصاحبہ جو دور ہے اتھے پریکٹس ہوئی، اتھے بیٹا دین دی پریکٹس ہوئی، بس کیا بات ہے، سر اٹھاؤ جی۔ میں پہنا پریکٹس ہوئی ہے، ذبح ہویا، پریکٹس اور ہے، حقیقت پریکٹس بھی اسے خاندان، حقیقت بھی اسے خاندان۔ انہا فرق جے حج وچ تے کربلا دی زیارت وچ۔ ہونے دا رزلٹ کسے نہیں پڑھیا، وہ میں پڑھن لگا۔ بندہ حج کر کے آوے، اگے بھی وہ اتھے ہی ہوندہ سی، حج کر کے آوے ایویں لنگ دیاں حاجی دا کسے نو مونڈا بج جائے، ویسے ہی پہلا بھی بج سکتا حج تو بندے انہوں کیا دیں او حاجی ان تے باز آ گیا، حاجی ان تے باز آ گیا۔ حاجی دا حج تو پہلا دودھ ہی ہوئے، دودھ دا کام کر دو، جدو واپس آ کے پھر دودھ لے کے آندہ ہے، وہ تو پھر ضرور لوگ آندہ ہے حاجی صاحب ان دھیان رکھیں۔ یہ دا مطلب ہے حج تو بعد تبدیلی آنی چاہیے، حج تو بعد تبدیلی آنی چاہیے۔ حج کر کے بندہ آئے، چھوٹی بھی کتائی کرے، کیونکہ اللہ فرمایا سورہ حج چی آؤ اور دلوں کے میل صاف کر لو۔ دلوں کے میل صاف کرنے جائیدہ نا حج تے، یہ دا مطلب ہے حج تے جان والے دی پوزیشن اور ہونی چاہیے، تے آؤں دے حج دی پھر ہونی چاہیے۔ اب سے پاکستان ہے تو حج کرنا ضروری نہیں، توڑ دن بھی حاجی آگ چھڑ دن، حاجی توڑنے گیا سا، حاجی توڑنے، میں کیا آپ نہیں سی توڑتا، نہیں جی حاجی توڑنے گیا سا۔ یہ دا مطلب ہے اتھو توپ کے ہوندہ نا، حاجی توپ کے آ کے واپس انہوں خیال ہونے لگ پیندا ہے، اے کیتا تے لوگ آکھن گے بدلیا نہیں، اے کیتا تے لوگ آکھن گے بدلیا نہیں۔ یہ دا مطلب ہے عقیدہ ہی اندروں بدل جائے تو پھر حج ہے، اندروں بدلے تے حج ہے۔ کھجورہ لے آ کے بندہ حاجی نہیں بنتا، مسلح لے آ کے بندہ حاجی نہیں بنتا۔ اور سوچو جڑا حج کر کے آئے گا بنا دا انہوں بدلیا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بولو جھوٹ کٹ بولنا چاہیے، چوری نہیں کرنی چاہیے، کسی نے فراڈ نہیں کرنا چاہیے، کسی کی غیبت نہیں کرے۔ یہ دا مطلب ہے صاف ہونا چاہیے۔ کڈا کو صاف، یہ توڑیا ایڈا صاف نہیں، صرف مثال دینے لگا، اے دے نالوں چکا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ٹھیک ہے، یعنی ایڈا صاف ہونا چاہیے۔ حاجی 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 جتھے ایک حج نال ایک حج دا ثواب ہوندا ہے، ہن سوچو انہوں کڈا تپیا ہونا چاہیے۔ ہن دساں کہ اتھے اتنا ثواب کیوں ہے؟ پیغمبر دے مسیح نے فرمایا ایک حج نہیں، اتھے زیارت کرو گے شبیر دی 70 تو 90 ہزار دی روایتیں، انہاں حجاں دا تانوں ثواب ہونا چاہیے۔ ایدہ مطلب ہے زیارت کرنا معمولی گل نہیں، حاجی نو اینا صاف ہونا چاہیے تے جتے 90 ہزار حج دا ثواب پہ ملتا ہے۔ ہن سوچ زوار نو واپس آؤں دیا کتنا صاف ہونا۔ کیا بات ہے، مہربانی۔ ایک مثال میں دیتی نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ہون بولو جی، حج مشکل ہے یا زیارت مشکل؟ یا میں پھیرے لان دی گل نہیں پہ کرتا، میں پہنے حج تو بعد بندے نے کنا تبدیل ہونا ہے، تو پھر زیارت تو بعد بندے نے کنا تبدیل ہونا۔ یہ دا مطلب ہے جننے گناہ ثواب زیادہ نا، کیا بات ہے، جننے گناہ ثواب زیادہ ہے
اونے گنا بندے نو اگے نالوں صاف ہونا چاہیے. ہن سوچو جے زیارت کرن جانا تے کیویں واپس آؤ. بہت شکریہ. ہن سوچ کے جانا کہ جے میں جانا ہے تو میں واپس کیویں آنا ہے. حاجی تو مینوں 90,000 گنا زیادہ صاف ہونا چاہیے. یہ عقیدہ ہے. اس عقیدے نو بیان کیتا جائے نا واضح تو انشاءاللہ گل واضح ہو جائے گی. یہ جڑا عقیدہ اپنا اپنا تے قبر اپنی ہے. قبر اپنی اپنی ہے, عقیدہ اپنا اپنا نہیں. عقیدہ وہ ہے جڑا زہرا دا بابا دسے. ہو گئی توجہ. ہن میں قرآن چوں آیت پڑھن لگا. ایک ویڈیو تانوں وکھائی سی کل کدی, وہ جدوں صف بنا کے کھلوتے ہون گے سارے ملائکہ. اج ہن ویڈیو وکھان لگا ایک عقیدے دی, اونوں دھیان نال سننا. حجر تو میں مثال دیتی ہے. میں دسیا عقیدہ ساڈا اپنے تو نہیں بنتا, مصطفیٰ تو بنتا, زہرا دے بابے تو بنتا. لو جی ویڈیو دیکھو. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ, اللہ فرماندا ہے حشر والے دن اللہ آواز دے گا مریم کا بیٹا عیسیٰ حاضر ہو. کون حاضر ہوگے؟ مریم کا بیٹا عیسیٰ. اللہ فرمائے گا اتنے کھلو جا, اس کے ماننے والے بھی حاضر ہوں. سامنے آ کے ماننے والے کھلو جانے. یہ قرآن ہے 116 نمبر آیت ہے, سورہ مبارکہ المائدہ ہے. جی میں تساں ابتدا سنیا نا, میں ابتدا ابھی جو ایک مثال آئی ہے تو ہی چپ ہوئے ہو, کیونکہ اس مثال تو بعد کچھ اپنے آپ ایک آکھنا پینا, کچھ اپنے آپ ایک کرنا پینا. اور یار اگے میں تقریر پہ کرتا سب کمال تے سی. وہ جدو اپنے عمل کی گل آئی ہے کہ تپ کے آنا ہے, وہ بندے سارے ڈب گئے نے کہ زیارتوں تو جا کے واپس کیویں آنا ہے. میرے عزیز دوستو, میں تواڈے نال پہ گل کرنا, زوار بننے والے ہو تو زواری دا ارادہ رکھنے والے ہو. میں انہاں نال گل نہیں پہ کرتا مہربانی نال. ساڈے پنڈ منڈے ایک باری اللہ چلو چھڈ, لوگ آتے سارے گل تواڈے پنڈ ہی ہوئی. جڑا بندہ اعتکاف چ موبائل لے جاتا وہ کہ میں دو بندے ایسے بھی گلا کرتے ویکھے نے, آدھے یار اعتکاف بہنا سی, آدھا مسیطے سگنل آدھے. عقیدہ اپنا اپنا نہیں, عقیدہ مصطفیٰ کو لینا. کیونکہ ایڈوانس دور ہے. میں ویڈیو کی گل تاں کی, بندے اللہ سامنے کھلارے گا عیسیٰ دے منن والے. ادھر حضرت عیسیٰ لگی جی گل انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ. عیسیٰ تو نے ان کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود مانو. کیا بات, کیا بات. تو نے ان کو کہا تھا مجھے اور میری ماں کو معبود مانو من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر. معبود میں ہاں کہ تو, فرمایا تو. مسجود میں ہاں کہ تو, عیسیٰ فرمان کہ تو. اے جڑے تینوں معبود مندے رہنے انہوں تو آکھیا سی کہ میں نے معبود منیا کروں. قال سبحانک, تو حضرت عیسیٰ کہیں گے تیری ذات سبحان ہے. جڑا میرا موضوع 7 دن تو سن رہے ہیں, میں پھر اٹھے آ رہا, میں اونا ہی بیدار پھر ویکھنا چاہنا مجمع. فرماتے ہیں ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق, میں وہ بات منہ سے کاری کیسے سکتا ہوں جو حق ہی نہیں ہے. واہ 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 بھائی, حق سن رہے ہو, بہت شکریہ. آ گیا مجمع پھر اس میں یاد ہے. فرماتے ہیں میں وہ بات اپنے منہ سے کیسے کہہ سکتا ہوں جو میرے لیے حق نہیں ہے. اللہ فرمائے گا پھر فرماتے ہیں تو ایک گل میں تھوڑے کو پوچھنا چاہنا, میں وہ گل کیوں کرنی سی جیڑی میرے واسطے حق نہیں. یا اللہ جی میں گل کر سکنا, اور میں عیسیٰ کر ایڈے سواد دی گل ہے, گرمی تھوڑی مک جانی ہے. فرماتے ہیں ان کنتو قلتہ فقد علمتہ, اگر میں نے ان سے کوئی ایسی بات کی ہوتی تو تجھے علم نہ ہوتا. واہ بھائی واہ. عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر میں نے ان سے ایسی بات کی ہوتی کہ مجھے معبود مانو تو تین نہیں سی پتا. کیوں؟ فرماندے نے اس لیے کہ انکا انت علام الغیوب, تو غیب کی خبریں رکھنے والا ہے, سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے. ان کا عقیدہ سن لو جی حضرت عیسیٰ دے منن والے دا. انہوں نے آکھیا پہ رب تو ہے, معبود تو ہے, مسجود تو ہے, تو بس تو. حضرت عیسیٰ نے فرمایا
میں نہیں، انہیں آ کے ساڈے حساب نال تو حضرت عیسیٰ فرمایا میری اما ہے جہاں نام مریم، اللہ لم یلد ولم یولد، نہ انہیں کسی نے پیدا کیتا نہ کسی تو پیدا ہوا، تو میری اما جڑی وہ مریم ہے، وہ میں مریم دا پتر ہاں۔ تے اگوں ایڈے عقیدے والے آتے نا چلو پھر دو رب ہو گیا نا، ایک تو تے تیری اما، دونوں من کے نا ساڈا کی پا بگڑتا عقیدہ تے کولوں ہی بلانا نا۔ اچھا میں پریشان کیوں؟ کتے آپ تو نہیں بنایا عقیدہ سارا؟ ساڈے کول تے عقیدہ سارا نبی والا تے قرآن والا۔ وہ حضرت عیسیٰ نو آندے نے کہ اسی تینوں بھی رب من جاں گے تے تیری اما نو، اس آخیا میں ایک پیا منوانا تسی دو من گئے۔ اے گل کیتی فرماندے نے یا اللہ میں نے ان سے کہا تھا انیبدوا اللہ و ربی و ربکم، اور میرا اپنا ایک رب ہے، میری ماں دا بھی ایک رب ہے، تے اگوں ایڈے فراخ دل آندے نے پھر ترے ہو گئے نا۔ حضرت عیسیٰ فرمایا ہوں اتنے ہی کھلو جائیے، یہ جنوں میں نہ نہیں منی جاتے، انہاں کہا کہ تو رب، ایک تیری والدہ رب، تے کہ تہاڈا دوواں دا رب رب، تسلیس مثلث ویکھی سی جیومیٹری ترے کونے والی، اے تسلیس دے قائل ہو گئے۔ انہاں کہا تو بھی تیری اما بھی تے او بھی ترے رب ہو گئے۔ اللہ فرمایا تو آکھیا سی، فرمایا آکھیا ہوندا تے تینوں پتہ نہ ہوندا تو کی آکھیا سی، فرماندے نے بیہی انیبدوا اللہ ربی و ربکم، آکھ لوتے نہیں میں انہوں آتا رہا میرا رب بھی ہو ہے تے تہاڈا رب بھی ہے۔ کیا بات ہے، اور میرا بھی رب ہے۔ شکریہ قبلہ، تہاڈی تائید ہو گئی نا شاہ جی، تاج کمال ہو گئی فیصل شاہ جی، تہاڈی تائید، نوین صاحب تہاڈی تائید، کیونکہ تہاڈے تے لوکاں نوں وہم یہ عقیدے بگاڑ دین، یہ تو تائید ہوئی نا، تو میں سمجھنے گا ٹھیک ہو۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی اللہ جی تسی ایک بہت خوبصورت گل کیتی ہے کہ زہرا دا بابا جو کہندا ہے وہ صدقے جاؤں۔ لو جی آج پھر لطف آئے گا، لگا جی عقیدہ انشاءاللہ سہار ہوں۔ وہ عقیدت بندہ نے کیا کیا تم ہی رب ہے، تیری اماں بھی رب ہے، تے تہاڈے دوواں دا رب بھی رب یار، انہاں آکھیا تانوں کی ہویا؟ اللہ فرمایا ایتھے کھلو کے دس انہاں نوں تو آکھیا سی، او فرماندے نے ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں وہ بات کیسے کر سکتا ہوں جو میرے لیے حق ہی نہیں ہے، میں انہاں نوں کیوں آکھنا سی؟ تے فرماندے نے ان کنتو قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے کہا ہوتا تے تینوں پتہ نہ لگتا، تو کتنے سے تو شاہد ہے، تو گواہ ہے، ہر جگہ تو حاضر ناظر ہے، پھر سمیع بھی ہے، پھر بصیر بھی ہے۔ مجھے تسی ہوئی دسو میں انہوں آکھیا سی؟ ہائے ہائے، اللہ فرماتا نہیں، تے فرمایا پھر میں نے سامنے کھڑا کے کیوں پوچھ دے کہ تو آکھیا سی؟ اے میری پنجابی ہے، یہ تے مقادر لگا، موضوع میرا اگے بھی۔ اللہ فرمائے گا او مینوں پتہ تو کوئی نہیں آکھیا، یہ تے مندے رہنے نا، ایویں منہ دروں پیا کرانا۔ کیا بات ہے، آباد رہو، تو تے انہوں آکھیا کوئی نہیں، تے تینوں آندے رہنے اپنے عقیدے نال ایویں منہ درو پیا کرانا، ایتھے سامنے کھلو کے دس تو آکھیا سی مینوں رب آکھو، او فرماندے نے میں تے نہیں آکھیا، فرمایا ٹھیک ہے تسی ہن موج کرو، میں جانا تے اے جانن میں نہیں کرانا سی، تو وچوں نکلتے انہوں میں پوچھ لینا، اے دا مطلب ہے علی نو رب آکھن والے ہو، تانوں علی آکھیا سی میں رب۔ کمال ہے بھائی، کمال سار اٹھاؤ نا، کسے بندے نو پوری زندگی چ مولا علی آکھیا میں تہاڈا رب ہاں، اور خدا دا نا جے قرآن پڑھو انہاں نہیں سی آکھیا تے انہاں آکھیا میں نہیں آکھیا، اللہ کیا ادھر ہو انہاں نو میں ویکھاں، اس وقت تو ڈرو کدھر اللہ حضرت علی نو بلا کے نہ آکھے انہاں نو یا علی تو آکھیا سی کہ میں تہاڈا رب ہاں، تے جے میرے مولا نے آکھیا انہاں ساریاں دے سامنے میں روز سجدہ کر کے آندا سا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، میں روز آندا سا او میرا رب ہے تے او میرا مسجود ہے، کدھر اللہ اے نہ آکھے چلو ٹھیک ہو گیا ایویں منہ درو ہی کرانا سی۔ ذرا ادھر ذرا ادھر وہ جدے چو عیسیٰ نکل جائے او دا ککھ نہیں رہتا تے جدے چو علی نکل جائے۔
جی نے حسن شاہ صاحب نے میرا مسئلہ حل کر دیتا یار آج کلیئر کرنے لگا جی میں ویکھو کہ میں میرا موضوع کلیئر ہوں اللہ فرماتا حبیب انا مسئلہ عیسیٰ وہ اندھے کی سن وہ اندھے سمجھے عیسیٰ اللہ دا بیٹا نہیں تے پھر کدھا بیٹا اللہ فرماتا مریم دا بیٹا وہ سکا مریم دا تو سنو پتہ ہے جدو دا ابا ہی کوئی نہیں تے ابا تو پھر اللہ ہی ہے نبی پاک فرمایا کو عجیب گل کر دے ہو جدا ابا نہ لبے انہوں بندہ اللہ تو پا چھڑے بھئی اللہ دا پتر ہے کی پہ کر دے انہوں نے کہا پھر سمجھاؤ ہوں سمجھان لگی ہے او زبان ہائے ہائے او زبان سمجھان لگی ہے جنہوں چوسن والا بولے دے نہج البلاغہ بندی صدقہ جاما پیغمبر نے فرمایا اِنَّا مَثَلَ عیسیٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدم عیسیٰ کو سمجھنے کے لیے آدم کو سمجھو انہوں نے کہا کیویں فرمایا خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ اللہ نے اس کو مٹی سے بنا دیا ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ اللہ نے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا اے پیغمبر تیری جتی تو جہان دا علم قربان کرا پیغمبر نے فرمایا ہو تسی صرف اس گل تو پریشان ہو کہ عیسیٰ دا پیو کوئی نہیں آدم دی تے ماں بھی کوئی نہیں واہ 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 بات رہو وہ جڑا اللہ آدم نو بغیر ماں باپ تو بنا سکتا ہے وہ عیسیٰ نو بغیر باپ تو نہیں بنا سکتا وہ پھر لگتا کو گلہ کرو جدو اگوں گلہ انہاں کیتی انہاں ہون اللہ دی آواز آئیے کلیئر کرنے لگا میری 7 دنوں دی محنت ضائع نہ کر مہربانی حق سنج اللہ فرمایا شکریہ اللہ فرمایا میرے حبیب الحق من ربی کا یہ بندے جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں اس لیے جو تو بول رہا ہے وہ حق جو تیرے پاس پہنچا ہے تیرے رب کی طرف سے وہ حق ہے فلا تکم من الممترین اب بندوں کا حق نہیں کہ وہ شک کرے حق کے مقابلے میں شک ہوتا جب تو کہہ رہا ہے اس کا باپ کوئی نہیں تو پھر یہ بندے کیوں نہیں مانتے فرمایا جھگڑ دینا ایتھے اللہ نے فرمایا جھگڑنا نہیں آج میں فیصلہ کروں جھگڑنا نہیں جھگڑا آج میں مکانے جدو اللہ مکان پہ آئے تو مک جانا مکا چھڑے اللہ میں آیت پڑھنی ہے میرے مجمع چون 60% 70% مجمع میرے نال ملے گا آیت دے ذرا عادت جا کے اللہ فرمایا فمن حاجکا فیہی من بعدی ما جعاک من العلم اگر حبیب تیرے پاس علم آ جانے کے بعد بھی یہ بندے جھگڑا کرتے ہیں نا فقل تعالو ندعو ابنانا و ابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجر لعنت اللہ علی الکاذبین آج لعنت پر فیصلہ ہو سبحان اللہ آج لعنت پر فیصلہ ہوگا کیویں فرمایا ان سے کہ اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے تم اپنی عورتیں ہم اپنی تم اپنی جانیں ہم اپنی جانیں پوری دنیا دا مناظرہ مک جاندہ ہے قرآن تے ہاتھ رکھ کے علماء اپنے بندیاں نو دس دین اے نبی نال کون گیا سی مہربانی ہوں میں جس انداز نال پڑھن لگا وہ میں ساریاں مجلساں وچ لے آن لگا میں جی تواڈے آن تو پہلا 7 دن ثابت کیتا قرآن دی آیتاں نال بندے گواہ نہیں کہ اللہ حق پھر میں ثابت کیتا ایک مجلس قرآن حق پھر میں ثابت کیتا ہے مجلساں سے دین اسلام حق پھر میں ثابت کیتا قیامت حق ایک 5واں حق میں دسیا رسول حق صدقے اشارے نے صرف انگلیاں ماں بھی دے اشارہ میرا ہے کہ پیغمبر حق اللہ حق ہے قرآن حق ہے دین حق ہے قیامت حق ہے قرآن تے میرا ہاتھ ہے اے نہ دسے تے نہ ایسا حق دا پتہ لگتا اے نہ بولے تے اے حق نہیں بنتا اے عمل نہ کرے تے دین حق نہیں بنتا اے خبر نہ دے تے قیامت حق نہیں بنتی یہ دا مطلب میرا نبی صرف حق نہیں دلیل حق ہے صدقہ جامع میرا نبی بہت شکریہ کرنا صرف حق نہیں میرا نبی
دلیل حق ہے. یہ مطلب ہے انہیں دسیا کہ اے اللہ تو پھر اے اللہ کل کل اے حق کہہ رہا کل ہو اللہ احد اور میں تے کہیں تو ہی تے آنکھیں نہ میں کا. یہ مطلب ہے اللہ حق ہے نبی دے دسن نال، قرآن حق ہے نبی دے بولن نال. قرآن دے بولیا نبی بنیا یا نبی دے بولن نال قرآن بنیا؟ نبی دے بولن نال. اللہ دسیا ہے نبی ہے یا نبی دسیا اللہ ہے؟ نبی دسیا. نبی دسے تے اے حق ہے، نبی بولے تے قرآن حق ہے، نبی عمل کرے تے دین حق ہے، نبی خبر دے تے قیامت حق ہے. کدی میرے لو ویکھیا تے سارا مسئلہ حل ہو جائے. اے نبی پاک دی علامت میں رکھیے کہ سرکار نے 4 حق منائے نے. ہوں میں اے 4 ایتھے کر کے رکھن لگا. ایک چوں وچ ابنانا و ابناکم، نسانا و نساکم، انفسنا و انفسکم. جنہوں میری بھی سمجھنا نہ آئی پنجابی نو انہوں کسے دی بھی نہیں ہونی. اللہ فرمایا تو 4 منائے نے نا، اے جڑے تینوں نہیں نہ مانتے تو 4 او لایا جڑے تینوں منا جا. ہائے ہائے آباد رہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے 4 حق تو منوائے نے تے جڑے تیرے نہیں مندے تیری نہیں مندے ہن کرو 4 لیا جڑے تینوں منوا لے. یہ 4 حق وچ اللہ بھی موجود ہے، دین بھی، قرآن بھی، قیامت بھی. اے نبی منوائے نے. نبی او 4 لے جڑے نبی نو منوا جان. ابو طالب دے دروازے تے آئے. اے بولو یار ابو طالب دے دروازے تے آئے. حضرت علی دا دروازہ حضرت ابو طالب دا دروازہ نا. ابو طالب دے بیٹے نا حضرت علی. نبی پاک اتھے آئے نے اللہ دے حکم نہ. اے قرآن پاک میرے کو اہل سنت دا ترجمہ ہے، تشریح اہل سنت دی وہی پڑھنا. آج شیعہ نو ذرا رہن دی. وہ فرماتے ہیں جب یہ قسم طے ہو گئی کہ اپنی جان اور اولاد سے حاضر ہو جاؤ، اپنی جان اور اولاد سے حاضر ہو جاؤ، تو سرکار نبی اکرم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر گئے. یہ دا مطلب ہے مولا علی گئے نے، حضرت زہرا گئے نے، حضرت حسن گئے نے، حضرت حسین گئے. تسی ہوں صرف چوپے اس واسطے پتہ تو انہوں ہے یہی گئے. تو انہوں میں تحریر جدو رضی اللہ پڑھے نا، کم از کم تو انہوں یہ پتہ لگ گیا پہ تحریر کسے شیعہ دی نہیں. شیعہ لکھتا تو ساکھیں حضرت علی علیہ السلام، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام. ایک سنی دوستان نے لکھا ہے. میں کدی بھی تواڈے وچ نہ کوئی تفریق نہیں پانا چاہتا. اہل سنت والجماعت دوستان دے ہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑا مقام ہے. وہ بڑیاں بڑیاں شخصیتاں نال رضی اللہ لاندے نے، عام لوگ نال رضی اللہ نہیں لاندے. یہ مطلب ہے اہل سنت دوستان نے انہاں نے اپنے گھر بہت بڑیاں شخصیتاں سمجھی. بھائی وہ بڑے بڑے لوگوں نال رضی اللہ لاندے نے، یہ مطلب انہیں بڑے لوگ ہی سمجھے، لہٰذا انہیں آخیا رضی اللہ. یہ جنہ لوگوں رضی اللہ لکھیا تو سارے بچے پریشان نے پہ لو جی انہیں سارے رضی. اکا پریشان نہیں ہونا تو اکا نو پاویں کڈا چھوٹا کر، اکا پریشان نہیں ہونا. میں تے قرآن دی قسم شکر اپنے خدا دا پیا کرنا کہ انہاں 4 ہستیاں نال رضی اللہ لکھ چھڑیا ہے. شکر ہے. میں تے شکر پہ کرنا کدھرے بندے نہیں بدل چھڑے کیڑے کیڑے. خدا دی قسم تانوں رضی اللہ دا وہم لگا ہے. اوے اللہ دے بندے اور رضی اللہ ہوے تاں وی علی ہے، رضی اللہ ہوے تاں وی حسن حسن ہے، حسین حسین ہے تے زہرا زہرا ہے. یہ مطلب شیعہ سنی رل کے وسیع ہے. جے رضی اللہ سن تاں وی ہے گئے نے تے جے علیہ السلام سن
تاوی یہی گہنے تے جے رحمت اللہ علیہ سان تے تاوی یہی گہنے تے یہی گہنے تے یہی گہنے تو رضی اللہ رحمت اللہ دی بحث جو نکل قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس سچے ایسا نظارے صدقے جانا اور یار رضی اللہ علیہ السلام نے چھٹو جڑے نبی جھوٹیاں دے مقابلے تے لے کے گئے نے سچے حسن اگلی آیت مجیدہ سنو آج تک تسا 61 نمبر آیت سنی ہے سورہ آل عمران دی جدے چ مباہلے دا ذکر ہے میں 62 نمبر پڑھنے لگا 62 نہ پڑھا تو میرا موضوع مکمل نہیں ہوگا میں کر دن لگا مجھے دھیان نہ سننا جدو اللہ فرمائے لعنت اللہ علی الکاذبین یہاں آ جاؤ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت آئے گی اگلی آیت اللہ فرماتا میرے حبیب ان لوگوں میں کہہ دے انا حاضا میں نے او کہ یہ جدو 5 کھلوتے نہ میدان اللہ فرمائے انا حاضا لہوا قصص الحق یہی حق کا قصہ ہے مکمل ہوگی گفتگو میری گفتگو یہی حق کا قصہ ہے یہ مطلب ہے آج تک نعرے لگتے رہنے علی حق کل دا ایک نعرہ لگتا پیا اللہ حق جدو میں اللہ حق منوایا نا وہ تک روز دوست ہوندہ ہے ایتا خاکی کوٹ عبد المالک اور روز آندہ اللہ حق سارے اندر اللہ حق اے شکر ہے کہ سارے حقاں دی سمجھ آ گئی اور میں وہ بھی 4 گنن لگا مرکز بھی گنن لگا ادھر 4 بھی گنن لگا ایمانداری نال بولنا جائے اللہ نہیں بولنا اللہ حق قرآن دین قیامت انہاں سارے انو منوان والا محمد حق ہے تے جنان محمد نے منوایا من علی حق حسن حق حسین حق زہرا حق جو حق کے مقابلے میں آئے وہی باطل ہوتا ہے مولا کائنات انو جزا دے حق ہوئے ٹائم ہو گیا حق آخری گل کرنے لگا جدوں کی تھی انہیں لطف آیا ایس بوئے آؤ گے تو والی خراسان ہے ادھروں آئے گے والی خراسان ہے اتوں ڈگ پو رہنا تو والی خراسان یہ مطلب جدھروں آؤ گے بھیناں بیٹھیاں نے بیٹیاں بیٹھیاں نے ادھروں آئیاں والی خراسان اہی ادھروں آیا والی خراسان کوئی دوسرے ادھروں آنے والی خراسان یہ اینگل نے او اینگل وکھرا ہے اے وکھرا ہے او وکھرا انہاں 5 نو جدوں میں ویکھیا ہر اینگل نہ او دے وچ سوال میری زندگی دا ایک حصہ ٹیچر بن کے گزرا میں ٹیچر رہا جدوں تک ماسٹر سا ٹیچر سا بڑے سواد دی زندگی سی لیکن ایڈے سواد دی نہیں جیڑی ذاکری دی زندگی وہ بھی میرا ایک اینگل سی یہ بھی میرا ایک اینگل مینوں کو مولوی صاحب آکھے تو مینوں چنگا لگا تو جے کہا ماسٹر میں نہ یار آرام نال گل کرتے ہیں کیوں حالانکہ ماسٹر میں رہ چکا یہ مطلب کئی اینگل چنگے لگتے ہیں 20 مربے دا سید مالک ہوئے انہوں منگا نال آکھے چودھری صاحب آندا ارام ایسی سید یہ مطلب ہے انہوں ایک اینگل چنگا لگتا ہے کہڑا سید آنا تو دوجا چودھری بولتا چودھری تو بھی بڑے نے اسی سید آنا یہ جڑے 5 نے نا انہاں دے میں اینگل ویکھے نے یہ جدھروں ویکھے نے اتھے ہی کمال ادھروں ویکھو ایتھے نبی نو رکھیا ہے ایک اینگل تے باقی 4 ایک نبی دی بیٹی ہے ایک نبی دا داماد ہے ایک نبی دا نواسا ہے دوجا نبی دا 2 نبی دا نواسا ہے ایس اینگل نو ادھروں موڑیا ایتھے علی نو رکھیا ہے ایک علی دا سسر ہے ایک مولا علی دی بیوی ہے 2 مولا علی دے بیٹے ہیں اچھا ادھر حضرت زہرا دی طرفوں ویکھیا حضرت بطول اللہ ویکھیا ہے ایک بطول دا باب ہے دوجا بطول دا شوہر ہے 2 بطول دے بیٹے کیسا ہے امام حسن نو ادھروں ویکھیا ادھروں ہو گئے امام حسن لو ایک حسن دا پرا ہے
ایک حسن دا بابا ہے، ایک حسن دا نانا ہے، ایک حسن دی ماں ہے۔ حسین علیہ السلام کو ادھر رکھے ہے تو پھر ویکھیا تو پھر ایک حسین دا نانا ہے، ایک حسین دی ماں ہے، ایک حسین دا باپ ہے، ایک حسین دا وڈا بھرا ہے۔ تے جدوں پنجاں نوں کٹھا ویکھیا ایک ابو طالب دا بھتیجا ہے، دوجا ابو طالب دا بیٹا ہے، ایک ابو طالب دی نوح ہے تے دو ابو طالب دے پوترے۔ واہ واہ واہ، علی حق کے، علی حق کے، علی حق کے، علی حق کے، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ حیدری۔ واہ 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 قبلہ واہ، مولا کہنے جزاک ہے، مہربانی بابا جی بسم اللہ، بہت شکریہ۔ یہ دا مطلب ہے سارے ہی حق نے، بولو پھر من جان بندے، من جان، وڈے چھوٹے دی گل نہیں، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جناب، وڈے چھوٹے دی گل نہیں، میرے کو 9 منٹ باقی نہیں، وڈے چھوٹے دی گل نہیں، میں پھر آنا وڈے چھوٹے دی گل نہیں، وڈے چھوٹے دی گل نہیں، ایڈی گوڑی پنجابی بولن لگا، کوئی بہتا یو پی سی پی چو آیا ہوئے تو پتہ نہ لگے گا، لیکن پنجابیوں میں پتہ لگ جائے، باقیاں نو چھڑ، جیڑا کچھڑ ہے نا وہ بھی حق ہے۔ کمال ہے یار، جیڑا انگلی نال پہ ٹرتا ہے وہ بھی حق ہے، جیڑا کچھڑ ہے وہ بھی حق ہے، جیڑی پیچھے مستور ہے وہ بھی حق ہے، پیچھے مولا علی نے وہ بھی حق ہے۔ میں حیران سا، دووے برابر تے پیارے سن شہزادے پیغمبر نو، ایک نو انگلی نال رکھے ہے، دوجے نو دوجی انگل نے رکھ سکتے سن، لیکن دوجے نو ایتھے اٹھایا نے، ایتھے جدوں ایتھے چکیا نے نا ادوں پھر کمال ہوئی ہے۔ یہ مطلب ہے کہ انہاں چواں تو بعد حسین علیہ السلام دے سامنے ایک میدان ہونا سی کربلا دا، انہوں ایتھے اچھے چاب آیا نے، شبیر اگوں ویکھیا تے توحید دے دشمن سن، پچھوں ویکھیا تے زندگی چ پہلی باری ماں باہر آئی سی، گلی چاہیے پھر میدان چاہیے، میدان نو پار کر کے میدان مبالہ تک آئی۔ شبیر نے دوستو ادھر ہی طے کر لیا سی، لے نانا میں بھی آخر حسین ہوں، جے تو حکیم ہے تے حکمت کو کام لینا ہے، تے جی میں پھر میں حکمت نو سمجھنا اور کنے سمجھنا ہے، میں سمجھ گیا تو میں نو ایتھے بہا کے اگو بندے بخائے رہے دشمن، پچھوں میری ماں نو توڑ دیا بخایا ہی نا، نانا میں آج ہی طے کر لیا ہے، جدو دین تے اوکھی بنی میں بھی دین ہے کہ نکل رہا ہوں۔ جدو دین تے اوکھی بنی، جے تو تھی کار نہیں نہ رکھی، میں بھی تھی کار نہیں رکھا۔ میرے عزیز دوستو، حضرت زہرا نے وصیت فرمائی، وصیت فرمائی، یا علی میں دنیا چھڑ چلی، فرماندے نے زہرا بابے اگے میری شکایت نہ کر، جویں دی امانت دے گیا سی میں واپس نہیں کر سکتا، اس واسطے تیرے صبران دے حکم میں کھا گئے، کوئی میرے نال گل کرو۔ بطول فرماندے نے یا علی بہادر خاندان چ میرے تو بعد شادی کر۔ زہرا جی میں کہ واجب ہوندی ہے دنیا تے، او دے کان سجے وچ اذان بھی تساں آپ، او دے کان سجے وچ اذان بھی تساں آپ آکھنا، کھبے کان چ اذان اقامت بھی تساں آپ آکھنا۔ میں اس علمدار دی شان ادوں اگے ہن تک نہیں سمجھ سکیا جی، جدوں اللہ معرفت دے گا اور بھی میں پڑھاں گا، میں سمجھنا کوئی اخیر شان ہے حضرت عباس دی۔ بی بی فرمایا جدوں او بچہ دنیا تے آ جانا، او دے کان چاکھی تینوں بطول سلام ہے، تینوں زہرا سلام، بتا بطول دے جڑا سلام دے قابل ہوئے انہوں حضرت عباس۔ میرے عزیزو، حضرت عقیل نال مشورہ کیتا، بہادر خاندان کلاب دے سردار کو حضرت عقیل پہنچے، کہنے لگے میں چھوٹے پرا دی شادی کرنا چاہتا اور تیرے خاندان چ کرنا چاہتا۔ فرمایا کیڑے پرا دی؟ فرماندے نے علی ابن ابی طالب، علی دا نام آیا، بنو کلاب دا سردار کہنے لگا دور جان دی لوڑ نہیں، میری بیٹی ہے، نہ او دا بھی فاطمہ، نہ او دا بھی فاطمہ ہے، او تے حضرت عقیل فرماندے نے ایک مرتبہ بچی کو پوچھ لو تے اس تو بعد پھر ہاں کرنے۔ سہیلیاں بھیجیاں گئیاں، شریف خاندان دا رواج پہ پڑھ،
سہیلیاں بلائیاں گئی حضرت فاطمہ کلابیہ تے سہیلیاں نو حضرت کلاب نے فرمایا کہ جاؤ تو میری بیٹی نو پوچھ کے آؤ کہ علی واسطے رشتہ ہے، علی ہاشمی واسطے، نبی دا داماد کتھے تے میرا داماد کتھے بنے، تے مجھ پوچھ کے آؤ میری بیٹی نو کہ تینوں رشتہ قبول ہے تے تیرا پیو ہاں کر لوے۔ بچیاں جا کے حضرت فاطمہ کلابیہ نو آکھیا تواڈے باپ آندے نے علی ابن ابی طالب دا رشتہ ہے، زہرا جدے گھر سی نا وہ دے گھر تواڈا رشتہ جان لگا تے پوچھدے نے پے کہ تانوں قبول ہوئے تے میں ہاں کر لاں۔ ایڈی حیادار خاتون سن، تھلے منہ کیتا نے تے تھلے منہ کر کے فرماندے نے میرے والد گرامی نو آکھو جڑی تواڈی رضا ہے وہ تواڈی بیٹی دی رضا ہے، لیکن آج فجر ویلے مینوں کہ بی بی خواب وچ ملی ہے جدا پاسے تے ہاتھ مینوں آندی سی مبارک ہووی میری دھیاں تینوں اماں آکھن، مبارک ہووی میرے پتر تینوں اماں آکھن۔ بنو ہاشم دیاں مونڈیاں تے ڈولی آئی ہے فاطمہ کلابیہ دی، شان ویکھو بنو ہاشم دیاں نوجواناں دے کندھے اُتے ڈولی رکھی، جن ویلے بطول دی دہلیز تے آ کے رکھی رہنا اے عباس دی بنن والی ماں نے نوجوانوں دہلیز تے پیر ہی نہیں رکھیا، جویں میں پڑھی ہے نوج پہ پڑھنا، انہیں ڈولی چو نکل دیا سار دوزان نو گلی اچھ بے گی، زہرہ دی دہلیز نو چومیا تے اندروں 4 آوازاں کٹھیاں آئیاں، 2 پرا تے 2 بہناں، حسن و حسین این ابو کلثوم دین دی گود اس حضرت عباس۔ علامہ سعدی صاحب فرماندے نے جڑے شبیر دا قدم اندر آیا نا اکھاں کھولن تو پہلا عباس نے دوے باز میں فرماتے نے شاید وہ دا مطلب سی اکھاں کھول دیا رہن گیا بازو قبول فرما۔ حضرت عباس عشاء تو بعد ماں دے حجرے چاہے دے صدقے جانا 4 سال دے، صرف 4 سال دے، تے ماں نے پوچھے عباس کتھے میں تیرے انتظار چ بیٹا بہ رہی ہیں، تو آنے تو پھر میں سونی ہیں، عشاء تو بعد دیر نہ کریا کر، چھتی آ جایا کر۔ حضرت عباس فرماندے نے اماں میں بھیڑاں کولی ہونا، میں کتھے جانا سی، میریاں بھیڑاں ناشتہ میرے تو بغیر نہیں کردیاں، دوپہر نو کھانا میرے تو بغیر نہیں کھاندیاں، عشاء تو بغیر مینوں آن نہیں دیندیاں، آؤ لوگوں سانو روندیاں نو ویکھ کے ہس لو، جیڑیاں بیبیاں عباس تو بعد روٹی نہیں سن کھاندیاں او دے تو بغیر او عباس دی لاش دے نیڑے پیرے دیندی، صدقے جاواں صدقے جاواں، خیر ہوے تہاڈی خیر۔ حضرت عباس فرماتے ہیں میں بھیڑاں تو علاوہ کدری کدرے نہیں گیا، مینوں بھیڑاں دور نہیں ہون دیندیاں، لال لا کے نا تے منہ چم کے حضرت ام المؤمنین نے فرمایا اے عباس تو بھیڑاں کینوں آنے، بھیڑاں کینوں آنے؟ فرماتے ہیں اماں بی بی زینب اور بی بی کلثوم، بی بی پیار کیتا تے اکھاں چ آنسو، بی بی فرماندی ہے بچہ وہ تیریاں بھیڑاں نہیں، وہ زہرا دیا دیا زہرا تے حسن حسین نو کیا نے فرماندے نے وہ میرے ویر ہیں، وہ میرے ویر آندے نے، فرمایا وہ آندے رہے تیرے ویر، وہ تیرے پیر نے، تیرے ویر نہیں تیرے پیر نے، وہ زہرا دے پتر نے تو زہرا دیا دیا آئے 4 سال دی زندگی اینی وفا۔ فرماندے نے اماں تساں آکھیا ہی آج نا، آج تساں آکھیا جڑی کل صبح دی نماز فجر ہوئے گی نا حالات بدلے ہوئے گے، سویرے نماز دے ٹائم تے حضرت عباس حضرت زینب دے بوئے کے کھلو کے فرماندے نے انما یرید اللہ انکم الرجسا من البیت ویطہرکم تطہیرا، آیت پڑھ کے فرماندے نے اندر آن دی اجازت ہے، بی بی کیا فضا دروازہ کھول عباس دی آواز ہے، چلے والے بی بی فضا دروازہ کھولیا، بی بی آج بے کے فرما دیا عباس میرے لو دیکھو جی عباس، فرماندے نے جی آقا زادی، عباس جی مرشد زادی، بی بی فرماندی ہے میں تیری مرشد زادی ہوں جی، میں تیری آقا زادی ہوں جی، تیری مرشد زادی تینوں حکم دے دیئے شاہرو کا کر، فرماندی ہے تیری آقا زادی تینوں حکم دے دیئے میرے لو بیگ حکم
میرے لوے حضرت عباس نے ایتھوں انج سے چکیا بند اکھاں کھولیاں ایک ایک اکھ ہزار آنسو سی فرماتے نے عباس تیری مرشدہ دی تینوں حکم دے دی دوے بازو پھیلا حضرت عباس نے دوے بازو پھیلائے بگنا جو ہاتھ پا کے نا چک کے بی بی متھا چم کے فرماتے تو میرا ویر ہے میں میرے پیو دیا پترا میں میری ماں دی دعا صدقے جاواں حضرت عباس آکھیا تو آکھنا میں نہیں آکھنا تساں ویر آکھنا تے آکھو میں تو انہوں ہمشیر نہ آکھاں گا شبیر نو ویر نہ آکھاں گا سیک دے 2-3 منٹ لے رہے ہیں جی ٹائم ہو گیا سیک دے پین پرا کربلا آ گئے اور میں ساری شہادت نہیں پڑھ سکتا حضرت عباس دی مصیبت دی ایک گل پڑھ دیں یہ دیتے روندے رہاں گے ایک وقت ایسا آیا ہے جدو حضرت عباس دے بالکل قریب حضرت امام حسین پہنچ گئے ادو عباس دے دووے بازو کوئی نہیں سی حضرت عباس دے سر چ گرز لگ چکا سی تے جی میں کتاب کھول دی ہے نا کتاب انج حضرت عباس دا سر اجے کھلا سی انج نہیں سی انج کیوں نہیں سی حضرت علی نے ایک ضرب لگی ہے ایک ضرب سر 2 پھٹ کھلیا نا پتراں دے آوندیاں نو حضرت علی نے سر پھڑ لیا پتراں دے آوندیاں نو حضرت علی نے سر پھڑ لیا کدے نال پھڑیا ہتھاں نال حضرت امام حسین جدوں پہنچے نے فرمایا بابا تیری ضرب اور سی میرے ویر دی ضرب اور ہے تینوں ضرب لگی تے تو ہاتھ دو ہاتھاں نال پھڑیا سار میرے ویر دے دوویں ہاتھ ہی کوئی اے ہاتھ کسے سن والا امام حسین نے پھڑے سن رستے چو پھڑے آج سار ہاتھ نال رکھے نے ہاتھ تے حضرت عباس دا سر کھلا ہے یہ سر پہلا بند کیتا نے اتے پگ بندی نے جڑے بڑے کپڑا بدھا نے خوشبو امامت محسوس کر کے حضرت عباس دیا اکھاں بند نے ہوئے پڑھنا کیوں بند نے تے بند اکھاں نال تے پیرا تک زخمی سن تلوارا مار کے تیر مار کے پین جنیزے مار کے حضرت عباس دی کوئی حالت نہیں سی اور سر کھلا سی امام نے سر نال بنیا تے کول بہ کے بیٹھے رہنا خوشبو امامت محسوس کر کے عباس فرماندا ہے مولا آ گئے حضرت امام حسین فرماندے نے آج بھی مولا نے اوے اسی 4 سالاں دا سا جدوں دے آکھن لگے مینوں ویر آ گئے اوے اج ایک واری میرے لو ویکھ تینوں پتہ لگ گیا گا مینوں مولا آکھنا ہی تے ویر آکھنا ہی ایک واری میرے لو ویکھ حضرت عباس فرماندے نے میرا اپنا دل کردا ہے میں ویکھاں جنہاں دا کوئی نہ رہے انہاں دی تصویراں کیویں ہو جاندیاں تسی ایک مہربانی کرو یا ایک اکھ وچ میری تیر ہے دوجے اکھ وچ خون ہے جڑا سر دا جمے ہے اے بھی نہیں کھلتی تسی مہربانی کرو یا تیر کڈو یا خون صاف کرو تیری عزت ماں دی عزت دی قسم میں تینوں اے بھی تکلیف نہ دیندا جے میرے بازو نال کمال میں تیر بھی آپ کھچدا میں خون بھی آباد رہے میں خون بھی آپ صاف کردا فرماندے نے عباس تیر کھچاں تے تیر ہر شے نال لے آوے گا ہے نا پہلا میں خون صاف کرنا آخری جملہ شبیر نے برا دی اکھ چو اے آنج خون صاف کیتا جتھوں صاف کیتا اتھوں حضرت عباس دا شبیر دے چہرے اللہ ویکھیا ایتھوں آنسو نکلے میرے نزدیک تے بڑا پارا جملہ ہے میں کسی دا پتہ نہیں جتھوں آنسو پہ ڈگدا سی پہ اتھوں چم کے مولا حسین فرماندے ہیں او تینوں کدی روندا نہ ویکھا میرا بہادر او تینوں کدی روندا نہ ویکھا میرا مان اے عباس مینوں دس
نیزے نے روایا ہی آنکھ دے تیر نے پہلو دے نیزے نے پیرانیاں تلوارہ نے بازوہ نے فرما دینے نہیں تے فرمایا بولا میری ماں دی دعا میرے منہ اللہ ویل کے رویا کیوں ہے پتہ نہیں کنہ کو میں جذباتی ہوا تے کنہ کو زور لوا گال دے بیچ وزن ہے حضرت عباس فرما دن میں نو تیری ماں دی عزت دی قسم میں نو سارے درد پھول گئے نے تسی دسو توڑے منہ تے مٹی کی تھو لگی فرمایا میں نو مار دے آئے نے آئے میں نو تیرے تک سوکھا نہیں گئے اور دیتا کوئی مار دا سی تے میں ٹک پہندا سا اٹھ دا سا تے کوئی مار دا سی اٹھ دا سا تے کوئی مار دا فرمان دن ایک واری میرے لو ویکھے آئی ایک واری ویر آخ 4 سالہ دا سا ادو چھڑے ہی آج ایک واری ویر آخری جملے حضرت عباس دی وفات کی ختم ہو گئی آج نے برا دی چوڑی جی فرمان دے نے میں کمیں آکھاں تیری ماں بدول ہے میری اماں دی سی میں کنیز ہوں حضرت عباس دے سرانے والے پاسوں ایک آواز آئی آخ میں اجازت دینی فرمایا اجازت دین والی کون ہے اور فرمایا ہون تیار آ میری ماں آ گئی اور میرے سرانے تیرے سرانے میری ماں حضرت عباس نے فرمایا یا اخی المظلوم ہائے میرا مظلوم بھی یا اخی الغریب حال میرا مسافر بھی حضرت زینب نے خیمیاں تو آواز دیتے ایک باری میں نو پہنا میں شام دی مسافرہ آباد رہے آخری جملہ آکھاں علامہ اون لگا آخری جملہ سن لو میں اعلان کر لگا او مرید کے لئے مسلمانوں